اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کا احوال جس کا اجلاس جاری ہے، وقتاً فوقتاً ملاقاتوں کا اور بغل گیر ہو کر جو مبارکباد دینے کا سلسلہ ہے پارٹی کے اراکین کی جانب سے وہ جاری ہے، اور تمام جو پارٹی اراکین ہیں، ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، وہ مل رہے ہیں، فردن فردن جا کر مبارکباد دے رہے ہیں سہیل افریدی کو، اور سہیل افریدی 90 ووٹس لے کر قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ان کے حلف برداری کا ہے، وہ حلف برداری کے بعد اپنی کابینہ کا انتخاب کریں گے کچھ روز کے اندر، اور پی ٹی آئی کے سہیل افریدی 90 ووٹ لے کر نئے قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے احمد بلال سربراہ پل ڈاٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بلال صاحب، سہیل افریدی منتخب ہو گئے ہیں 90 ووٹس لے کر قائد ایوان کے طور پر، یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو ان کا انتخاب ہے اس کے اندر آئین کیا کہتا ہے، کیونکہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے کہ گورنر کی منظوری ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے اندر وزیر اعلیٰ کے استعفے کی منظوری گورنر صاحب کی منظوری سے مشروط نہیں ہے۔ اس میں تو بس اتنا لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنا استعفیٰ گورنر کو دے دیں گے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا یا اپنے دستخطوں سے۔ اس کے بعد آئین اس کے بارے میں خاموش ہے، اور وہ کوئی شرط نہیں لگاتا کہ اس کے لیے گورنر صاحب کا منظور کرنا لازمی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، اراکین جب استعفیٰ دیتے ہیں اسمبلی سے تو اسپیکر صاحب کی منظوری لازمی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک باقاعدہ پروسیجر لکھا ہوا ہے کیسے منظور ہوگا، لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے استعفے کے لیے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ لہذا میرا بھی خیال یہ ہے کہ وہ جب استعفیٰ وصول ہو جاتا ہے گورنر صاحب کو اور تصدیق ہو جاتی ہے کہ انہی کا استعفیٰ لکھا ہوا ہے، تو پھر وہ استعفیٰ مؤثر ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چیف منسٹر اس وقت تک رہیں گے جب تک نیا چیف منسٹر حلف نہ اٹھا لے۔ اب نیا چیف منسٹر بھی منتخب تو ہو گئے ہوں گے، تو ہونے والے ہوں گے، ان کا اعلان ہو جائے گا، لیکن پھر ان کا حلف اٹھانے کا مرحلہ ہوگا۔ تو کیا گورنر صاحب نے ان کو حلف دینا ہے، وہ دیں گے نہیں دیں گے، کتنی ڈیلے کریں گے، اس کا پھر آلٹرنیٹو کیا ہوگا، پھر عدالت کے پاس جائیں گے، یہ مرحلے آگے چلیں گے۔ لیکن میرے خیال میں ان کا جو استعفیٰ تھا وہ مؤثر ہو چکا، اور اس کا اب اسمبلی نے حکومت نے اسپیکر صاحب نے بہت جلدی کی نیا انتخاب کرانے میں، لیکن اس غیر قانونی بات تو کوئی نہیں۔ وہ لگتا ہے کہ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیسنٹ ہیسٹ ہے، لیکن وہ غیر آئینی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں کوئی قانونی پیچیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ معاملہ دوبارہ اب اسمبلی کے معاملات کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ جی، یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب یا تو کوئی عدالت پہ چلا جائے اور وہ کہے کہ صاحب یہ پچھلا حصہ جو تھا وہ منظور ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، تو پھر عدالت اس کا فیصلہ کرے گی۔ دوسری پیچیدگی یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ ان کا حلف نہ لے گورنر صاحب۔ جی، اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر گورنر حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے؟ کیا قانونی راستہ ہوگا؟ نہیں، اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ وہ پھر عدالت کو ہی کسی کو مقرر کرنا پڑے گا، جیسے ہم نے دیکھا تھا پنجاب میں ایسے ہوا تھا، اور پھر یہ معاملہ عدالت پہ چلا گیا تھا۔ عدالت نے پھر مقرر کیا تھا قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ وہ آ کے حلف لے پنجاب کے چیف منسٹر سے، تو یہ پھر عدالت کام کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو سکتا ہے، کچھ ڈیلے ہو سکتا ہے، ان کا جو عہدہ سنبھالنے کا کام ہے۔ منتخب تو وہ ہو گئے، لیکن وہ عہدہ اسی وقت سنبھال پائیں گے جب ان کی حلف برداری ہو جائے گی۔ اور یہ بتائیے گا کہ آئین کیا کہتا ہے اس معاملے میں کہ اگر ایک نو منتخب جو وزیر اعلیٰ ہے اگر وہ اپنا حلف نہیں لے پاتا تو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پچھلا کیا وزیر اعلیٰ اب نبھائے گا؟ جی بالکل، اس میں آئین بہت واضح ہے کہ جب تک نیا وزیر اعلیٰ اپنا عہدہ نہ سنبھال لے، یعنی حلف نہ اٹھا لے، اس وقت تک پرانے وزیر اعلیٰ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں گے اگر گورنر نے انہیں کہا ہو۔
جو کہ گورنر نے کہا ہوا ہے کہ تقریباً انڈرسٹوڈ ہی ہوتا ہے، تو وہ اپنا فرائض وہ انجام دینے کے پابند ہے۔ اور ان کی کابینہ بھی اسی طرح ہی کام کرتی رہے گی؟ کابینہ کے بارے میں وضاحت نہیں ہے، میرے خیال میں کابینہ پہ یہ بات اپلیکیبل نہیں ہوتی کہ وہ بھی کام کرتی رہے گی، کیونکہ وہ کابینہ کے جو تمام پورٹ فولیوز ہیں پھر وہ چیف منسٹر کے پاس آ جاتے ہیں آٹومیٹکلی، تو چیف منسٹر تمام وزراء کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے جب تک کہ نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہ ہو جائے۔ اور یہ بتائیے گا کہ اتھارٹی کے حوالے سے آئین کیا کہتا ہے؟ اتھارٹی سے کیا مراد ہے؟ اتھارٹی سے مراد کی کن حدود کے اندر نئے منتخب کے ہونے کے موجودگی کے اندر پچھلا جو وزیر اعلیٰ ہے کن حدود کے اندر رہ کے کام کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی حدود نہیں ہے، وزیر اعلیٰ وہ تمام اختیارات استعمال کر سکتا ہے جو وزیر اعلیٰ ٹریڈیشنلی کرتا ہے، جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ تمام اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کوئی مدت جو ہے وہ رکھی گئی ہے وزیر اعلیٰ کے منتخب ہونے کے بعد ان کے ساتھ میں جو ڈیزگنیشن ہے اس پر بیٹھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ حلف برداری کے حوالے سے؟ مجھے جہاں تک کیا علم ہے یا یاد پڑتا ہے ایسی کوئی مدت کی شرط تو نہیں ہے، اور یہ ہم نے پنجاب میں دیکھ چکے ہیں کہ کوئی مدت کا تعین نہیں تھا، اور پھر جب وہ ممکن ہوا، لیکن بہرحال یہ ایک نیچرل جسٹس تو یہ ہے کہ انہیں جلد از جلد جب وہ منتخب ہو گئے ہیں تو جلد از جلد انہیں حلف دینا چاہیے، لیکن اب اس میں ایک کمپلیکیشن اگر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عدالت کو اس میں میرے خیال میں مداخلت کرنی پڑے گی، اور وہ بہت جلدی رولنگ دے سکتی ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب اس کو حلف دے لیں یا کوئی بھی دے لے، یہ پھر عدالت کا کام ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ جو کہ موجودہ اس وقت نئے منتخب سہیل افریدی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیتے ہیں اور ان کے اوپر کیسز ہیں، تو اس صورتحال میں آئین کیا کہتا ہے اگر کنوکشن ہو جاتی ہے اور کیسز کے حوالے سے؟ جی ہاں، اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اپنے منتخب حیثیت میں، اور ان کا پھر نوٹیفیکیشن ہوگا کہ وہ بحیثیت رکن اسمبلی بھی نوٹیفائی ہو جائیں گے، پھر وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کنوکشن کے بعد ہی ہوگا۔ ابھی جو کیسز ہیں کنوکشن نہیں ہوا، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس وقت ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد بلال صاحب، سربراہ پل ڈاٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔